بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں 13 سال تک اسلام کی دعوت دی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانصار صحابہ کو قریش مکے کی طرف سے شدید مخالفت، ظلم اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کو صرف اس جرم میں ستایا جاتا تھا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے۔ کسی کو جلدی ریت پر لٹایا گیا، کسی کو پتھروں کے نیچے دبایا گیا، کسی کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور کسی کو اپنے ہی گھر والوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ جیسے بے شمار صحابہ نے اسلام کی خاطر ناقابل بیان قربانیاں دیں۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، لیکن ہجرت کے بعد بھی قریش کا ظلم ختم نہ ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کے گھر، مال، زمینیں اور تجارت سب کچھ ضبط کر لیا۔ مہاجرین مدینہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے اور شدید مالی تنگی کا شکار تھے۔ قریش مکہ نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ وہ مدینے پر حملے کے منصوبے بھی بنانے لگے تاکہ اسلام کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اپنے دفاع اور اپنے چھینے ہوئے حقوق کی حفاظت کے لیے اجازت دی گئی۔ انہی دنوں یہ خبر ملی کہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، شام سے واپس مکہ آ رہا ہے۔ یہ قافلہ دراصل مسلمانوں ہی کے چھینے ہوئے مال، ضبط کیے ہوئے مال شدہ سے تیار کیا گیا تھا اور قریش کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس قافلے کو روکا جائے تاکہ مسلمانوں کو ان کا حق واپس ملے اور قریش کو پیغام جائے کہ ظلم کا حساب ہوگا۔ مسلمانوں کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، اس لیے وہ بہت کم تیاری کے ساتھ نکلے۔ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کی نقل و حرکت کا علم ہوا تو اس نے فوراً قریش کو مدد کے لیے پیغام بھیجا اور خود قافلے کا راستہ بدل کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن قریش کے سردار خصوصاً ابو جہل غرور اور تکبر میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حالانکہ قافلہ بچ چکا تھا، پھر بھی قریش نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بدر کے میدان میں جا کر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے تاکہ پورے عرب میں ان کی دھاک بیٹھ جائے۔ یوں ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 313 بے سر و سامان مسلمان تھے جو صرف اللہ پر بھروسہ کیے نکلے تھے، اور دوسری طرف 1000 سے زائد گھمنڈی مشرکین جو طاقت، ہتھیار اور غرور کے نشے میں چور تھے۔ یہیں سے وہ عظیم لمحہ قریب آ گیا جہاں تاریخ نے فیصلہ کرنا تھا کہ طاقت جیتے گی یا حق، اور یہی لمحہ غزوہ بدر کہلایا۔ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات عبادت میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر گر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک اللہ کے حضور رکوع اور سجدے میں روتے رہے کہ آپ کی چادر کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اپنی مدد ضرور عطا فرمائیں گے۔ جنگ بدر کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی کسی کمزوری کی نہیں بلکہ ایک عظیم فیصلے سے پہلے کی سنجیدگی تھی۔ صحرا کی گرم ریت، تیز ہوائیں اور دور پہاڑ سب اس تاریخی لمحے کے گواہ بننے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صفیں درست کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھ مبارک سے صفوں کو برابر کر رہے تھے تاکہ کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ یہ منظر صحابہ کے دل میں نظم، اطاعت اور اتحاد کا جذبہ بھر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا صاحبان چھپر بنوایا جہاں سے اللہ کے حضور دعا اور جنگ کی نگرانی فرما رہے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور صحابہ کو نصیحت فرمائی کہ صبر، تقوی اور اطاعت کو نہ چھوڑیں۔ عرب کی روایت کے مطابق جنگ سے پہلے مبارزہ ہوتا تھا، یعنی ایک ایک کر کے مقابلہ۔ مشرکین کے 3 مشہور سپاہی اتباع، شیبہ اور ولید سامنے آئے۔ مشرکین کی طرف سے اتباع، شیبہ اور ولید غرور سے بھرے میدان میں آئے۔ انہوں نے اپنی طاقت اور نسب پر فخر کیا۔ ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ آگے بڑھے۔
تلواریں ٹکرائی، گرد و غبار اڑا اور چند ہی لمحوں میں مشرکین کے یہ بڑے سردار زمین پر گر چکے تھے۔ یہ پہلا منظر ہی حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کر چکا تھا اور مشرکین کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی مگر ان کے دل ایمان کی روشنی سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر صحابی اس یقین کے ساتھ میدان میں اترا تھا کہ یا تو فتح ملے گی یا شہادت، اور دونوں ہی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں۔ کئی صحابہ کے پاس مکمل ہتھیار بھی نہ تھے، کسی کے پاس ڈھال نہیں تھی، کسی کے پاس مناسب تلوار نہیں تھی، مگر ان کے ہاتھ مضبوط تھے کیونکہ ان کے دل اللہ پر مکمل بھروسے سے لبریز تھے۔ جب لڑائی زور پکڑنے لگی تو مسلمان اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتے۔ ان کی زبانوں پر تکبیر کے نعرے تھے اور دلوں میں یقین کہ فرشتے ان کے ساتھ ہیں۔ ہر وار کے ساتھ وہ اللہ کی مدد کو محسوس کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت علی، حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ بہادری کی بے مثال مثالیں قائم کر رہے تھے۔ کوئی زخمی ہو کر بھی پیچھے نہ ہٹا، کوئی گرا تو دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب بدر کے میدان میں جنگ شدت اختیار کر گئی اور مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ مدد نازل ہوئی جس کا وعدہ خود قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنے اور ان کے ایمان کو سہارا دینے کے لیے آسمان سے اپنی غیبی مدد نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا جو پے در پے آئیں گے۔ یہ فرشتے مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے، دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے نازل ہوئے۔ صحابہ کرام نے بعد میں بیان کیا کہ انہوں نے میدان جنگ میں ایسے اجنبی سوار دیکھے جو سفید لباس میں تھے، جن کے چہروں پہ نور اور ہیبت تھی۔ کئی صحابہ نے گواہی دی کہ وہ دشمن کی طرف وار کرنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے ہی دشمن زمین پر گرا ہوا ملتا۔ بعض اوقات مشرق کا سر الگ ہو چکا ہوتا، حالانکہ مسلمانوں نے ابھی تلوار چلا ہی نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے تھے، ہم نے بدر کے دن ایسے لوگوں کو لڑتے دیکھا جو ہماری پہچان میں نہیں تھے اور وہ دشمن پر اس طرح حملہ آور ہوتے جیسے آندھی۔ یہ فرشتے دراصل اللہ کی نصرت کی علامت تھے تاکہ مسلمانوں کو یقین ہو جائے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مدد اس لیے نازل فرمائی کہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں اور ان کے قدم ثابت رہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں کی یہ مدد دراصل خوشخبری اور دلوں کو سکون دینے کے لیے تھی، کیونکہ اصل مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ نصرت اس بات کا اعلان تھی کہ جب بندہ اخلاص، صبر اور یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو آسمان کی طاقتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کی نصرت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ ایمان والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ کی مدد غیب سے آتی ہے، وہاں سے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا۔ بدر کا موقع اپنے اختتام کو پہنچا تو طارق نے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس سے پہلے عرب نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ مسلمان جو تعداد میں کم، وسائل میں محدود اور ظاہری طاقت سے محروم تھے، اللہ تعالی کی نصرت سے ایک بڑے لشکر پر غالب آ چکے تھے۔ مشرکین مکے کے 70 افراد اس جنگ میں مارے گئے جن میں اسلام کے بدترین دشمن شامل تھے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف جیسے سرکردہ سردار میدان بدر میں ذلیل و خوار ہو کر مارے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں پر ظلم کے علم بردار تھے اور اسلام کو مٹانے کے لیے خواب دیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 70 مشرکین قیدی بنائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کے ساتھ ایسا حسن و سلوک فرمایا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت دی کہ قیدیوں کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ بعض صحابہ خود کم کھاتے اور قیدیوں کو بہتر کھانا کھلاتے تھے۔ قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ جو قیدی فدیہ ادا کر سکتے تھے ان سے فدیہ لیا گیا، اور جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں مدینے کے بچوں کو تعلیم دینے کے بدلے آزاد کر دیا گیا۔ یوں علم کو بھی جہاد کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ مسلمانوں کے 14 جانصار اس جنگ میں شہید ہوئے۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی۔ ان شہداء کو عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں۔ اس عظیم فتح کے بعد مسلمانوں کا رعب پورے عرب میں قائم ہو گیا۔ وہ قبائل جو پہلے مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے اب اسلام کی طاقت کو تسلیم کرنے لگے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست مضبوط بنیادوں پر قائم ہونے لگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا، یعنی وہ دن جب حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر دیا گیا۔ اللہ
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ فتح تعداد یا طاقت سے نہیں بلکہ ایمان، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسے سے ملتی ہے۔ غزوہ بدر کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور ان کے ایمان میں مزید پختگی آ گئی۔ یہ جنگ اسلام کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھی جس نے آنے والی فتوحات کی راہیں ہموار کر دی۔ یہ موقع آج بھی امت مسلمہ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اگر نیت خالص ہو، مقصد حق ہو اور سہارا صرف اللہ ہو تو کمزور سے کمزور قوم بھی اللہ کی مدد سے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو شکست دے سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے۔ شکریہ۔